أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبشر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر قرآن پاک کی آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز حاضرین مجلس، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما کر کہا، اے مشرکین مکہ، کیونکہ قرآن کریم ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، جب تک دنیا میں نسل انسانی چلے گی اور جتنے بھی ایمان والے ہوں گے یہ قرآن کریم ان سب کے لیے رہنما، اور جتنے بھی مشرکین آنے والے ہوں گے اور اس وقت تھے ان سب کے لیے یہ قرآن کریم ڈر اور خوف کی چیز ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما کر یہ بتلایا کہ کس طریقے سے ہم نے ان نافرمان لوگوں کو ہم نے ہلاکت کے دہانے پر کھڑا کر دیا اور سخت سخت عذاب میں مبتلا کیا دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو اے موجودہ دور کے مشرکین مکہ اور آنے والے مشرکین مکہ، اور اسی طریقے سے جو دنیا میں دنیا بھر میں جہاں بھی مشرکین ہیں، تم ان مشرکوں سے بہتر نہیں ہو، یعنی جنہیں ہلاک کیا گیا، بلکہ تم ان سے کمتر درجے کے ہو، اور اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا تو تم کس خیر کی مولی ہوئے، تمہیں بھی اللہ ہلاک کرے گا. اور تمہارے لیے ایک چیز تمہاری کتابوں میں بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو تم مذہب کو مانتے ہو وہ مقبول ہو، ایسا بھی نہیں. اور تم تصور کرتے ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ہم پر کوئی حملہ کر دے ہم اس کا بچاؤ حاصل کر لیں گے، مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں. تمہارے اندر درار پیدا ہوں گے، تمہارے اندر ہی اختلاف پیدا ہوں گے، اور تم شکست خوردہ قوم ہو اور شکست پاؤ گے. چنانچہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکست دی، اور کچھ مشرکین جنگ بدر میں گاجر موری کی طرح کاٹے گئے، اور کچھ مشرکین جنگ بدر میں پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اور جو بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے لیے قیامت کا وعدہ یہ سخت کڑوی چیز ہے، ان کے لیے وہاں سخت سزا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی مجرمین ہیں وہ خواہ ایمان والوں میں کا گناہگار ہو یا مشرکین ہو، یہ سخت گمراہی اور غلطی میں ہے. ایمان والوں میں سے گمراہ فرقہ ایک وہ ہے جو ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، جیسا کہ حضرات صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، فرقہ قادریہ. اس فرقے کا یہ کہنا تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے آگے کہ تقدیر ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے وقت سے پہلے، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، آسمان نہیں، زمین نہیں، کچھ نہیں، اللہ کا عرش پانی پر تھا، فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے، یہ دنیا آباد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور ان سے کہا لکھو، روایتوں میں لکھو، قلم میں آنے والی تمام چیزوں کو لکھ دی۔ تو ہر چیز، ہر انسان کی اچھی تقدیر، بھلی تقدیر، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم تقدیر کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ ہم نے ہر چیز کے لکھنے کا، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے اور ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مشرکین مکہ، ہے مشرکین، ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں قیامت کا جو وعدہ ہے، یہ وعدہ برحق ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے کوئی بھی چیز، قیامت کی اور کوئی بھی چیز کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جس طریقے سے انسان پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا، اس سے بھی کم درجے میں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کر آ جانا ہمارے لیے قدرت ہے۔ تو جو تم تقدیر کے بارے میں انکار کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تم جیسے ہزاروں، تم جیسے کتنے بہت سارے مشرکین کو ہم نے تباہ کیا اور بہت سارے نافرمانوں کو ہم نے تباہ کیا، ہلاک کیا، برباد کیا۔ یہ امت محمدیہ ہی ایسی امت ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ یہ امت گناہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر عذاب ڈال کے اس کو ختم نہیں کرتا، جزوی طور پر عذاب آتی ہے کہیں پر۔ تو پچھلی قوموں میں ایسا ہوا کہ جو قوم نافرمانی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم کو تہس نہس کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی ایک خصوصیت رکھی ہے کہ فوری طور پر، ایک پورے طور پر امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کریں گے، تھوڑے 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 عذاب آتے رہتے ہیں اور جیسا ہم سب کو دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہر چیز، انسان کی نقل و حرکت، انسان کا چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، سب چیز اس کے نام اعمال میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکمل انصاف ہوگا، جو مجرمین ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا لو جہنم میں ڈالے جانے کو مزہ چلو، اور اس کو، اس کے دل کو اور تکلیف پہنچانے کے لیے کہیں گے جہنم میں ڈالیں گے اور کہیں گے لو اچھی طریقے سے مزہ چلو۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قریب ہی، اللہ کے مسجد کے کچھ قریب ہی وہ لوگ جنتی حضرات جنت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے اور بے انتہا نعمتوں میں ہوں گے، آشائشوں میں ہوں گے۔ اور جو مجرم قسم کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت خوفناک عذاب میں گرفتار کریں گے۔ دیکھیں ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً گنہگار غلطی اور سزا میں ہے۔ اس دن یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن آگ میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے، اس کو فرشتے یوں پکڑیں گے گھسیٹتے ہوئے رک جاؤ یہاں، اور جہنم میں وہ چلیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے، سوچیں گے اب تو میری موت آ گئی، ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، جہنم میں ڈالیں گے، تم رو یا نہ رو، صبر کرو یا نہ کرو، سب تمہارے لیے برابر ہے، سواء علیکم، یہ تم کو انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تمہارے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے، تمہارے غلط کرتوت کا، اور اس کو چڑھانے کے لیے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، جہنم میں ڈالے جانے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر،
ہم نے ہر چیز کو مقرر اندازے سے پیدا کیا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کو ایک اندازے سے، ہر چیز کو ایک تقدیر کے حساب سے پیدا کیا. ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. کس کو بھلائی پہنچنی ہے، کس کو برائی پہنچنی ہے، کس کو ذلت اٹھانی ہے، کس کو عزت اٹھانی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہر چیز کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک تقدیر کے تحت وہ ہوتا ہے. انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، برائی کو بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے. اب تکلیف پہنچانے والا وہ کس درجے کا گنہگار ہے، مجرم ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. ہمارا حکم صرف ایک کلمہ ہے، جیسے ایک پلک جھپکنے کے برابر. ہمارا حکم نہیں ہوتا مگر صرف ایک ہی، جیسے پلک جھپکنا. کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا کن فیکن. وہ چیز ہو فوراً وجود میں آ جاتی، اس کو ٹائم نہیں لگتا. مثال دے کر سمجھائی اللہ تعالیٰ نے، جیسا ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آنکھ میں یہ پر لگاتی ہے، بال لگاتی ہے، یہ جھپکتے رہتے ہیں. بار بار جھپکتے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ کے پلک جھپک رہے ہیں کہ جھپک رہے ہیں. تو یہ پلک جھپکنے کا جو ٹائم ہے سیکنڈ سے بھی کم، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کو کرنا، کسی کام کو کرنا، کسی کو ہلاک کرنا، کسی کو برباد کرنا، اتنا ٹائم بھی نہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم تم جیسے بھتیرے کو ہلاک کر چکے، یعنی ہم تم جیسے بہت سو کو ہلاک کر چکے. تو اس ہلاکت میں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ ہم نے انہیں کیوں ہلاک کیا ہے؟ تو انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا. ان ہلاکت سے تم عبرت حاصل کرو اگر تم عقل مند ہو، دانشور ہو، سمجھدار ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے. یوں نہیں کہ 60 سال 70 سال کی زندگی کو اللہ نے جو نعمت دی اس کو مدہوشی میں گزار کر نافرمانیاں میں گزار دیا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. ہر چیز اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی، ہر چیز اس کے نام اعمال میں کیا ہے؟ لکھی ہوئی. جو بھی چیز انسان کرتا ہے فرشتے تیار ہے، باتیں آ چکی، ہر چیز اس کو نقل و حرکت کرتے ہیں. یہاں تک کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز، ہر چھوٹا گناہ بڑا گناہ سب لکھا ہوا. سورہ کہف میں آواز ہے اس کتاب کو کیا ہوا، اس کے اندر تو ہر چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے، بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. تعجب کرے گا انسان، حیرت کرے گا کہ میں نے تھوڑا سا غلطی کیا تھا وہ غلطی بھی لکھی ہوئی، تھوڑا سا جھوٹ بولا تھا وہ غلطی بھی لکھی ہوئی، تھوڑا وعدہ خلافی کیا وہ غلطی لکھی ہوئی. انسان گناہ سے تو بچتا نہیں. چھوٹی چھوٹی چیز غلطیاں بھی ہیں، ہم نے نظر اٹھا کے دیکھی وہ غلطی بھی لکھی ہوئی ہے. ساری چیزیں اس میں لکھی ہوگی، ڈیٹیل ہوگی. آدمی حیران اور پریشان ہو جائے گا. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، نہ تو اگر حساب لینے پڑ جائے تو انسان گرفت نہ ہو جائے. تو بہرحال جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات و نہر. یقیناً متقی جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بالکل مستی میں مست ہوں گے. باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، حوریں اور زبردست محل اور ان کو بہلانے کے لیے بچے، اور جو چیز چاہے گا جنت میں اسے وہ چیز ملے گی. دنیا میں اس نے اپنی خواہشات کو دبایا، تکلیف برداشت کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی ساری خواہشات کی تکمیل ہوگی. اس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو دبا دیا، اللہ کے یہاں اس کی خواہش کو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ جنتی لوگ
زبردست بادشاہ کے پاس درست سیٹ پر بیٹھے ہوں گے، زبردست بادشاہ کے پاس درست سیٹ پر بیٹھے ہوں گے، جو ان کا مسند ہوگا، جو تخت ہوگا، شاہی انداز میں ایک جنتی جنت میں وقت گزارے گا، مست ہو کر زندگی گزارے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔